اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے وہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں تیسرا لیکچر ہے، اور جس کا عنوان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے۔ عنوان ہے ابتلاء و آزمائش سے گزرنا اہل ایمان کے لیے ناگزیر ہے، اور اس حوالے سے یہ اس حصے کا یعنی اس کورس میں باقاعدہ اس موضوع پر جو ہے وہ لیکچرز ہیں، اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا منتخب نصاب قرآن سے تجویز کیا تھا جو سورہ عصر پر مشتمل ہے، اس کی آخری جو شرط ہے تواصی بالصبر، اس پر جو ہے وہ سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کا پہلا جو عنوان ہے وہ ہے جو سورہ عنکبوت کا یہ پہلا رکوع ہے، جس پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ میں بغیر کسی تاخیر کے خالد صاحب کو جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ اس موضوع پر آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، آمین العالمین۔ قرآن مجید کا جو یہ حصہ جس کا ہم مطالعہ کریں گے یہ منتخب مقامات ہیں، اور یہ جو منتخب مقامات ہیں یہ ہم نے ایک خاص عنوان کے تحت منتخب کیے ہیں۔ جن حضرات کے ذہن میں منہج انقلاب نبوی میں بیان کردہ جو مختلف مراحل ہیں انقلاب کے وہ ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ در حقیقت منہج انقلاب نبوی میں جو صبر محض کا چیپٹر ہے اس کے فہم کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے ہے۔ اور جن حضرات کے ذہن میں منتخب نصاب کے مختلف حصص ہیں جو سورۃ العصر پر بیس کرتا ہے، تو اس میں جو تواصی بالصبر والا حصہ ہے منتخب نصاب میں جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، تو یہ سارا حصہ دراصل اس سے متعلق ہے۔ تو یعنی دو ہمارے جو عنوانات ہیں، ایک منتخب نصاب جو ایک خاص ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر کو واضح کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کی منہج انقلاب نبوی کتاب ہے اس میں جو صبر محض کا چیپٹر ہے، ان کو اگر سمجھنا چاہیں ہم تو اس حصے کے مطالعے سے ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ حصہ متعلق ہے در حقیقت ابتلاء و آزمائش سے، بلا یعنی آزمائش، اور وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ اور لَتُبْلَوُنَّكُمْ، اور اس طرح جو مختلف الفاظ آتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ اور لَكُمْ بَلَاءٌ، اور جیسے بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے وَفِيهِمْ رَبِّهِمْ بَلَاءٌ عَظِيمٌ، اور اس میں ان کے رب کی طرف سے بڑی جو ہے وہ بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔
تو ابتلا اصل میں اسی سے ہے، آزمائش، اس کی ہم اردو میں اس کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو ابتلا و آزمائش، ابتلا و آزمائش کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ابتلا و آزمائش کی صورت یہی ہوتی ہے کہ کوئی حادثے ہوتے ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مخالفین جو ہے آپ کو اذیتیں دیتے ہیں. یعنی یہ جو صورت ہے جو سورہ آل عمران میں بیان ہوئی، فالذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ در حقیقت ابتلا و آزمائشی کی صورتیں ہیں. اسی میں جو ہے وہ انسان کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کس حد تک یعنی وہ اپنے موقف پر ثابت قدم ہے، ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے. استقامت اس کی کا پتہ اسی چیز سے لگتا ہے. یہ ہے ابتلا و آزمائش. تو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مخالفت ہوئی ہے ابتداءً، یعنی جو آپ نے حق کی دعوت بلند کرنا شروع کی اور اس کے فوراً بعد جو پہلا رد عمل معاشرے کی طرف سے آیا، وہ رد عمل در حقیقت صرف جسے کہتے ہیں مذاق اڑانے والا اور باتوں کے تیر چلانے والا تھا. یعنی الفاظ کے ذریعے سے جگر چھلنی کرنے والی باتیں کہنا، کبھی کہہ دینا کہ یہ جو ہے ساحر ہے، کبھی مجنون کہہ دینا، کبھی کذاب کہہ دینا، کبھی کیا کہنا کبھی کیا کہنا. یہ ساری صورتیں در حقیقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کو توڑ دینے والی صورتیں تھیں. لیکن یہ کہ آپ نے صبر کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رہنمائی تھی. اس کے بعد اس دور کا آغاز ہوا کہ جس میں کچھ خاص جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کے اوپر جسمانی تشدد شروع کیا گیا. تو جب یہ جسمانی تشدد شروع کیا گیا تو اس میں بڑے شدید قسم کی تکلیفیں دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے علم میں ہیں کہ کس کس طرح انہیں اذیت دی گئی، اور خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں دہکتے انگاروں پہ لیٹنے پہ مجبور کیا گیا اور کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. کسی نے نہ انہوں نے کسی کو مدد کے لیے پکارا. حضرت بلال بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے سوائے اللہ کے. ان کی زبان پہ احد احد ہی جاری رہتا تھا. انہوں نے کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور نہ ہی حضرت خباب ابن الارت نے دہکتے انگاروں پہ لیٹ گئے تو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارا. اور آل یاسر پر تو جو ہے وہ انتہائی ہو گئی کہ حضرت یاسر جو ہیں ان کو ان کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو 4 اونٹوں سے باندھے گئے اور ان 4 اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. یعنی ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ. اور یہ 4 جو ہے وہ جانور مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، 4 سمتوں میں. تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے. اور پھر یہ کہ ان کی جو زوجہ تھی حضرت سمیہ، ان کو بھی شہید کیا گیا بڑے بے رحمانہ طریقے سے، بڑے سفاکانہ انداز میں. تو جب یہ تشدد شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے سوا تو مدد کسی سے نہیں مانگنی، لیکن جو اللہ کے نمائندے ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کے سامنے گلہ شکوہ تو کرنا ہے. لہٰذا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہو سکتا ہے یہی لوگ ہوں کہ جن کو اس اذیت سے گزارا گیا، جو بچ گئے، جو دہکتے انگاروں پہ لیٹ کے زندہ سلامت نکل آئے. تو یا وہ کہ جیسے حضرت بلال کو گھسیٹا گیا نوکیلی زمین کے اوپر، نوکیلی پتھروں والی زمین کے اوپر، تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا انہوں نے کہا، یا حضرت خباب ابن الارت نے کہا، یا کسی اور نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت خانہ کعبہ کے ساتھ سائے والی سائڈ پہ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے. جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر تم سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، زیادہ مصائب آئے ہیں. یہ کہ ان کو ایسا بھی ہوا کہ ان کے جسم کے اوپر سے یعنی ہڈیوں کے اوپر سے ان کا گوشت لوہے کے کنگنوں کی مدد سے نوچ لیا گیا. یعنی اس طرح اذیت ناک موت سے انہیں دوچار کیا گیا. اور ایسا بھی ہوا کہ انہیں آدھا زمین میں گاڑ کر آروں سے ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. لیکن وہ اللہ کی راہ میں مستقیم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا. اور تم جلدی کر رہے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نصرت مانگنے کو، جلدی مدد مانگنے کو، یعنی اس طرح کی تکلیفوں پر ایک دم اللہ سے مدد مانگنے کو ناپسند فرمایا. اور وہی ناپسندیدگی ہے کہ جو ان آیات میں بھی ظاہر ہو رہی ہے. پہلی آیت دیکھیے، پہلی آیت تو خیر حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم. اس سے اگلی آیت میں دیکھیے کہ انداز تخاطب بھی ذرا خفگی والا ہے، ناراضگی والا ہے. فرمایا احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھے. اور یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟
جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر دیکھتے انگاروں پہ پیٹھ جلائی ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر جن کے جسم کے پرخچے اڑ گئے ان کو ناس کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اگر آپ کو فتح کی اتنی جلدی ہے، اگر آپ چاہتے ہو اتنی جلدی اللہ کی مدد آ جائے، تو آپ نے اگر اتنی بھی قربانیاں دی ہوئی ہوں تو اس بات پر کہ آپ جلدی مدد مانگ رہے ہو اللہ سے اور چاہ رہے ہو کہ جلدی سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اور جلدی سے مسلمانوں کو جلد قائم ہونے والی خلافت حاصل ہو جائے، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے یہ انداز۔ آپ اللہ پر ایمان لائے ہو، آپ کی قربانیوں سے باقیوں کے اوپر ثابت ہوگا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ان کا محبوب ہے، کوئی ان کا پسندیدہ ہے، کوئی ان کا آئیڈیل ہے، جس کے لیے یہ جسم کے اوپر زخم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جس کے لیے یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے دلیل سے اور کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی تمہاری قربانیوں سے، اور تم چاہتے ہو کہ جلدی جلدی اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے اور جلدی جلدی نصرت مل جائے اور تمہیں اقتدار مل جائے۔ تو یہ جو جلدی مچانا ہے یہ اللہ کو ناپسند، اور اللہ کے رسول نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اللہ نے بھی اس پر ان لوگوں کو الناس کہہ کے، یعنی جنہوں نے اتنی قربانیاں دے لی تو اپنی جان کو جوکھم میں ڈالا، ان کو کہا حسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھے ان یترکو کہ وہ چھوٹ جائیں گے؟ یعنی آپ نے جب ایمان لایا تو گویا آپ نے ایک کمٹمنٹ کی، اور اس کمٹمنٹ سے آپ اب آزاد نہیں ہوگے، اس کی ایک آزمائش ہوگی، اس کا امتحان ہوگا، اس کو جانچا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ آپ نے جو یہ کمٹمنٹ کی ہے اس میں آپ سچے ہو یا نہیں ہو۔ تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ بس زبانی دعوے کے نتیجے میں تمہارے اس وعدے کو قبول کر لیا جائے گا، اس شہادت کو قبول کر لیا جائے گا، اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم سچے ہو؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ جانچے نہیں جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہ پرکھے نہیں جائیں گے، ان کو اچھی طرح سے جو ٹھوک بجا کے دیکھا نہیں جائے گا۔ وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے آزمایا، ہم نے جانچا، ہم نے پرکھا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ یہ اس کا ترجمہ عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ اللہ دکھلا دے کیا جاتا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ویسا کیوں کیا جاتا ہے، اس وقت میں اس کا وہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا ہے، تاکہ اللہ جان لے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان لے کہ جھوٹے کون ہیں۔ اللہ خود جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات یہاں پہ آئی ہے، جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ مشکل حالات آئے ہیں اور انہوں نے صبر کیا ہے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی ہے، اور تم جلدی کر رہے ہو اور یہ جلدی گویا اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھا، اس کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا ذکر کیا ہے، جیسے یہاں تو صرف اشارہ کیا، پہلی بات تو یہ کہی کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آزمانا یہ اللہ کی مستقل سنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے، ان لوگوں سے جو اب ماریں کھا رہے ہیں، ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا، ان کو بھی ہم نے جانچا، ان کو بھی ہم نے پرکھا۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، یعنی اللہ کی مدد سے پہلے، اللہ کی نصرت سے پہلے، اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہونے سے پہلے، اللہ کی طرف سے اقتدار دیے جانے سے پہلے، اللہ کی طرف سے خلافت ملنے سے پہلے، اور اللہ کی طرف سے دین کو تمکن ملنے سے پہلے بہت اچھی طرح چھان پھٹک ہوگی، بہت اچھی طرح آزمائش ہوگی، بہت اچھی طرح جانچا پرکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب اس کو جو قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بیان کیا ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، اور اس میں فرمایا ام حسبتم، اب ذرا وہاں بہرحال انداز جو ہے وہ ناراضگی کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ
جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے. پس منظر یہ ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی دین پر جو دین حنیف ہے اس کے فالوورز تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں تو ظاہر ہے لوگ جو ہے اسی دین پر چلنے والے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر لوگوں میں اختلاف ہوا. اختلاف کیوں ہوا؟ ظاہر ہے دنیا داری آئی. دنیا انسانوں کے اندر ہم نے اور بھی جو ہے نا وہ مادے رکھے ہیں دنیا کی محبت کے. لوگوں کو دنیا بھاتی ہے. انا جعلنا مال الارض زینت اللہ، زمین کو ہم نے رونق بخشی ہے. تو اب جب وہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرا رستہ نکلتا ہے جو اس رستے سے مختلف ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو امت جس رستے پہ گامزن کیا ہے. تو اب یہ ایک مختلف سوچ، ایک مختلف نظریہ، ایک مختلف ورلڈ ویو وجود میں آ گیا. لوگ مختلف ہو گئے، اختلاف ہو گیا. جب اختلاف ہو گیا تو یہ دو مختلف سوچیں رکھنے والے طالبین دنیا اور طالبین آخرت، یہ میں جان بوجھ کے ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مدد طالبین دنیا کی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد صرف اور صرف طالبین آخرت کی کرتے ہیں. جو میں آپ کھل کے بات سامنے آ جائے گی. اور ہر سطح پہ یہ جانچا جائے گا کہ آپ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، اور ہر سطح پہ آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ طالب آخرت ہیں تو تب جا کے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کامل عدل اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے دل سے، خود آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل نہ چکی ہو. آپ بھی جو ہے وہ زن پرست ہوں، آپ بھی زر پرست ہوں، آپ بھی دنیا پرست ہوں، آپ بھی جو ہے وہ حب جاہ آپ میں رچی بسی ہو، تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے آپ ظلم پر آمادہ ہو ہی جائیں گے. لہٰذا پہلے آپ کا یہ تزکیہ ضروری ہے کہ آپ طالب آخرت ہیں اور آپ دنیا کے لیے جو ہے وہ یہ جدوجہد نہیں کر رہے کسی بھی درجے میں. آپ کے اندر سے وہ دنیا کی محبت جو ہے وہ باقی نہیں رہی بلکہ ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. یہ جانچ پرکھ جو ہے یہ لازم ہے. تو یہ اس کے پیچھے پوری فلسفی بیان کی. تو اب بتایا کہ یہ پھر کچھ لوگ تو وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں جو زن زر زمین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور تم اللہ کے لیے، رسول کے لیے، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو. تو اب یہ دو گروپ ہیں، ان کے درمیان جھگڑا تو ہونا ہی ہونا ہے، ان کے درمیان لڑائی تو ہونی ہونی ہے، ان کے درمیان ٹکراؤ تو ہوگا ہی ہوگا، فرکشن تو ہے ہی ہے. تو جب ان دو کے درمیان یہ ٹکراؤ ہے تو تم نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ بغیر آزمائش کے اللہ کی مدد آ جائے گی تمہیں؟ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھے تھے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تم پر وہ حالات آئی نہیں، وہ آزمائشیں تم پر، وہ مصیبتیں ٹوٹی ہی نہیں جو گزری ان پر، جو تم سے پہلے گزرے جو ان پر آئیں، جنہوں نے آ کے ان کو پکڑا، وہ مصیبتیں تو تم پر نہیں آئیں. وہی جو حضور نے بات فرمائی تھی بالکل وہی بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو ناگوار صورتحال، تکالیف اور یہ کہ جو ہے وہ نقصان، طرح طرح کے نقصانات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. وَزُلْزِلُوا، جان کے لالے پڑ گئے، ہلا مارے گئے، یعنی انہیں گویا اپنی دنیا کی کوئی امید انہیں باقی نہیں رہی. وَزُلْزِلُوا، اور یہ حالات اتنے گمبھیر ہوئے، اتنے مایوس کن ہوئے، گویا دنیا کی کہیں کامیابی کی کوئی امید گویا باقی نہیں رہی. ایسے حالات بن گئے، ایسے جو ہے وہ مایوس کن صورتحال پیدا ہو گئی کہ وقت کے رسول اور اہل ایمان بھی یہ کہہ اٹھے، اہل ایمان تو کہہ ہی اٹھے، وقت کے رسول بھی کہہ اٹھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے. یہ آزمائشیں تو ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہمارے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تو اللہ کی مدد کہاں ہے. متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن تمہاری ابھی چھان پھٹک ہونی ہے، تمہاری ابھی اچھی طرح سے تمہاری آزمائش ہونی ہے، کھرے کھوٹے علیحدہ کرنے ہیں اور سچے جھوٹے علیحدہ کرنے ہیں اور منافق اور کافر علیحدہ کرنے ہیں، یہ ساری تقسیمیں ہونے، اور خبیث اور طیب علیحدہ کرنا ہے، تو پھر جا کے اللہ کی مدد آنی ہے. تو وہ تبھی ہوگا یہ سب کچھ کہ جب حالات اتنے مایوس کن ہو جائیں. اچھا، اسی مایوسی کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے سورہ یوسف میں.
حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو حالات و واقعات بیتے ان سب کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جا کے بتایا، اور ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ میں یہ قصہ جو پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا سنایا تو اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک جد و جہد محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، ان پر بھی ویسے مایوس کن حالات آ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام پر آئے، لیکن جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آخری دم تک اللہ سے امید کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رہے، ایسے ہی ہے مسلمانوں، تم بھی اللہ سے امید نہ توڑنا، اور اللہ سے امید توڑنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے مایوس یا امید توڑنے والے، ظاہر ہے وہ اللہ پر توکل نہ کرنے والے کافر ہیں۔ تو تم مسلمانوں ایسے نہ بننا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آخر میں جا کے جو بات کہی گئی وہ بہت اہم ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں پر بھی ایسی کیفیات آ گئی کہ وسوسے کے درجے میں ان پر مایوسی سی آنے لگی، یعنی جیسے ایک خیال آیا گزر گیا، وہ انہوں نے جھٹک دیا لیکن آ گیا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو بھی وہ ظن سا ہوا، گمان سا ہوا، وسوسہ ہوا کہ وہ جو اللہ کے وعدے تھے وہ کہیں ہم نے تعبیر کی کوئی غلطی تو نہیں کر لی، کہیں ہم نے ان کا غلط مفہوم تو نہیں لے لیا، ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، ہم کچھ اور تو نہیں سمجھ بیٹھے، وہ اس درجے میں وہ بھی ہل گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، ایسے حالات جب پیدا ہو چکے تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔ وہی بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی تھی، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اگر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، تو اس کی ایک یعنی یہ دو مختلف جگہ ہیں، اسلوب مختلف ہے، بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو وہ اب بتایا الا ان نصر اللہ قریب، جب مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں تو سمجھ لو مدد اب قریب ہے، یعنی انتہائی شدید مشکلات کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی، وہ زلزلوں کی کیفیت کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اس سے پہلے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی بات کو یعنی یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تفہیم تو ہمیں اس جگہ سے پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ میں صرف موقت کرنے کے لیے تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ کوئی ایک جگہ بیان ہو جانے والا مضمون نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ مضمون رچا بسا ہے، تانے بانے میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا 214 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، تو 142 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں بھی بتایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھے تھے کہ جنت چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو چھانٹی ہی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے چھانٹ کے علیحدہ ہی نہیں کیا کہ جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ صبر بھی در حقیقت جہاد ہی کی ایک صورت ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جہاد کو قتال کے معنی میں لیں اور صبر کو ان اذیتوں کو برداشت کرنے کی معنی میں لیں، تو اب یہ یعنی چونکہ اس کو علیحدہ کر کے بیان کیا تو اس کا مطلب ہے اذیتیں برداشت کرنا، ڈٹے رہنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، جم جانے والے اور ڈٹ جانے والے کون ہیں؟ یہ چھانٹی ہوئے بغیر تمہیں دنیا سے اللہ اٹھانے والا نہیں ہے، پہلے یہ چھانٹی ہوگی اور اس سے پتہ چلے گا کہ جو آپ نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں آپ سچے ہو۔ جب آپ ڈٹے رہو گے، جب آپ کی گردن اڑ جائے تب بھی ڈٹے ہو، جب آپ کا نقصان ہو جائے جانی مالی آپ کھڑے رہو، اس کا مطلب ہے آپ اپنی بات میں سچے ہو۔ آپ کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، آپ کھڑے رہے، معلوم ہوا آپ سچے ہو۔ آپ کی جو ہے نوکری جاتی رہی، آپ کھڑے رہے، معلوم ہوا آپ سچے ہو۔ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کھڑے رہے، معلوم ہوا آپ سچے ہو۔ آپ پہ جھوٹے مقدمے بن گئے، آپ ڈٹے رہے، جمے رہے، معلوم ہوا آپ سچے ہو۔ اور اگر آپ نے یو ٹرن لے لیا تو معلوم ہو گیا آپ جھوٹے ہو، آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط دعویٰ کیا تھا۔ تو کیا آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ چھانٹی کیے بغیر اور ان لوگوں کو نکھیڑے بغیر صرف آپ کے زبانی دعوے کی بنیاد پر آپ کو جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، اس میں اس کا ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے کہ تم کیا سمجھے تھے چھوٹ جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا، تمہارا کیا خیال تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی بس آپ نے ایمان لایا،
اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا جاؤ بس ٹھیک ہے، اب جو دنیا میں زندگی مرضی گزارو، اب آپ کے لیے جنت پکی ہے اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کیا یہ خیال تھا آپ کا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے تم میں سے وہ لوگ چھانٹ کے علیحدہ ہی نہیں کیے جو جہاد کرنے والے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا، وَرَسُولِهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ اس کے رسول کے خلاف، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ اہل ایمان کے علاوہ، ولیجا کسی کو دلی دوست، یار، اپنا پکا جگری یار، اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے سوا ان کا کوئی جگری یار نہیں، خواہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ، یہ اور پھر وہ جو 8 کے مقابلے میں 3 محبتوں کا ذکر آ گیا، تو وہ 3 تو وہی ہے نا، ایمان، جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات، اور 8 محبتیں دنیا کی دیگر محبتیں. یہ چھانٹی ہوگی نا کہ آپ کو 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، یا وہ 3 چیزیں جو 3 ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے. اس چھانٹی کے بغیر آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں تو گویا وہ ابھی تک تو آپ کا وہ جس امتحان کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ امتحان تو ابھی آپ کا پورا ہی نہیں ہوا. تو یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی، بالکل کھل گئی، بالکل علم نشرح ہو گئی کہ یہ آزمائش آنے کے بعد ہی جنت ملنی ہے. اب یہ 2 چیزیں سمجھ لیجئے کہ بندہ مومن، اس کے لیے اولین کامیابی دنیا میں جنت کا حصول ہے. وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے. اور یہ سیکنڈ پریورٹی ہے ازروع قرآن مجید کہ دنیا میں دین قائم ہو جائے، دنیا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، دنیا میں دین کو تمکن اور مسلمانوں کو خلافت حاصل ہو جائے، اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے امن و چین ہو جائے. یہ سیکنڈ پریورٹی ہے قرآن مجید کی نظر میں. پہلی یہ ہے کہ آپ جنت چلے جائیں. وہ ذالک الفوز العظیم سورہ صف میں آ گیا کہ آپ جنت چلے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ اخرا ہے، سیکنڈری ہے. تحبونہا، جو تمہیں بہت پیاری ہے. وہ نصر من اللہ، اللہ کی نصرت آ جائے. وفتح قریب، اور جلدی سے فتح حاصل ہو جائے. یہ جو قریب کی فتح ہے، یہ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کا دین کا غلبہ ہو جائے، یہ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں. یہ فوجی نصرت سے نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو فوجی نصرت پہ ناز ہوگا تو منہ کی کھائیں گے، بلکہ آپ کو اپنے زور بازو پر ناز ہوگا تو بھی منہ کی کھائیں گے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اپنی کثرت پہ ناز ہو جائے گا تو منہ کی کھائیں گے. ایٹم بم پہ ناز ہو جائے گا تو منہ کی کھائیں گے. یہ تو صرف اللہ کی نصرت سے ہو سکتا ہے، اور اللہ کی نصرت کے بغیر دین قائم ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ کی نصرت جب آپ اس آزمائشوں سے گزر چکے ہوں گے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ طبعی موت مریں، لیکن یہ کہ وہ نصرت ابھی نہ آئی ہو. تو آپ کے لیے اولین کامیابی جنت ہے. اور دوسرے نمبر پر جو کامیابی جس کی کہ آپ کو خواہش ہونی چاہیے، وہ دنیا میں اللہ کا دین کا غالب ہونا ہے. یہ دوسرے نمبر پر ہے. تو پہلے نمبر والی کامیابی تو آخرت کی ہوئی، دوسرے نمبر والی کامیابی جو ہے وہ دین کی اقامت یا دین کا غلبہ یا نظام خلافت کا قائم ہونا ہے. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ دونوں تبھی آپ کو ملیں گے کہ جب آپ یہ ابتلاء و آزمائش سے گزر چکے ہوں. اس میں ایک فرق اور ہے، آپ اکیلے آدمی ہیں پوری دنیا میں، صرف واحد کامل مومن ہیں، اور آپ پر وہ ساری آزمائشیں ٹوٹی، بدلے میں آپ جنت چلے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ 10 نہیں، آپ 1000 نہیں، آپ 50,000 بھی کامل مومن ہیں. اگر یہ ایسی تعداد نہیں ہے کہ جس علاقے میں آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کفایت کرتی ہو، تو آپ کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ والی فتح آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے لیے ایک معتدب تعداد چاہیے. یعنی یہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں. قرآن مجید نے آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے شرط ایک ہی رکھی ہے، آزمائش. اور اس آزمائش میں اگر آپ ایک آدمی بھی پورا اترے گا تو آخرت میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن دنیا میں ایک معتدب تعداد ایسے لوگوں کی نہیں ہوگی تو اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. یہ علیحدہ سے بات سمجھ لیجئے. پہلے نمبر کی کامیابی آخرت کی کامیابی، سیکنڈری کامیابی دنیا کی کامیابی،
آخرت کی کامیابی آپ تنہا بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی کامیابی آپ کو تبھی ملے گی اللہ کی طرف سے نصرت جب آپ کی ایک معتدب تعداد اس سطح کی آزمائش سے گزر چکی ہوگی جس سطح کی آزمائش قرآن مجید نے نریٹ کی ہے ان آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ اور اصل میں ایمان اور عمل صالح یہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اس کا تقاضا یہ والے اعمال، قربانی دینا، جان کھپانا، اپنا عزت، مال، آبرو، نوکری، کاروبار، ہر شے داؤ پہ لگا دینا، یہ عمل صالح ہے۔ اور اسی عمل صالح کو قرآن مجید نے بیان کیا، اس کا حق ادا کرو گے تو اللہ کی مدد دنیا میں بھی آئے گی، لیکن اس کے لیے ایک معتدب تعداد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہم پر بالکل واضح ہو گئی، کوئی شک نہیں رہا، کوئی اس میں کسی بھی درجے کا جو ہے وہ ابہام نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو جس چیز کے ساتھ لازم قرار دیتے ہیں اس کا نام ابتلاء و آزمائش ہے۔ اب اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ابتلاء و آزمائش ایک کافر ماحول میں، ایک کافر معاشرے میں، اور خاص طور پر وہ کافر ماحول اور وہ کافر معاشرہ جو اس جدید سیکولر دور سے پہلے گزرا ہے، اس دور میں ایمان لاتے ہی آپ پر جو بھی آزمائش ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے، ابتلاء و آزمائش کے۔ وہ مکے کی زندگی کو آپ سامنے رہے، جو ایمان لایا اس کے گھر والے، اس کے اوس پڑوس والے، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے آباب و انصار، وہ سارے اس کے مخالف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایمان کا دعویٰ کرنے ہی پر آزمائش شروع ہو جاتی تھی۔ جب سے یہ سیکولرزم آیا ہے اور جو مسلمان معاشرے ہیں وہاں ایمان ایک عقیدے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جو مسلمان ہے تو اس پر کسی یعنی کافر ملک میں بھی کوئی آزمائش مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی تھی۔ اب جو صورت بن رہی ہے وہ مختلف ہو رہی ہے، وہ ہندوستان میں بھی مختلف ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی مختلف ہو رہی ہے، بہت جلد یورپ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ ابھی کینیڈا میں بھی کچھ واقعات ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ جو گاڑی چڑھا دی تھی۔ تو یہ تو اب نیا ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ آپ سیکولر ڈیموکریسی سے نکل کر واپس جو ہے وہ ایک فسطائیت میں جا رہے ہیں، فیشزم واپس آ رہا ہے دنیا میں۔ تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں جمہوریت ناکام ہو رہی ہے، بڑا کمال ہو رہا ہے۔ یہ دنیا واپس ڈارک ایج کی طرف جا رہی ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ جو ارتقاء ہو رہا تھا یہ ٹورڈز محمد الرسول اللہ تھا، اور اب اس کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے، لیکن یہ علیحدہ موضوع ہے، ہم اس پر اس وقت نہیں بات کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ سیکولر ورلڈ میں یا سیکولر سوسائٹی میں یا کسی مسلم سوسائٹی میں اب آزمائش اس بات پر نہیں آتی کہ آپ کلمہ گو ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر آزمائش نہیں آئے گی۔ اب آزمائش اگر آئے گی تو آپ جب اس کلمے کے تقاضے پورے کریں گے تو آئے گی۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ آپ کامل شریعت پر عمل کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں کو آپ کمپرومائز کر دیں، اس لیے کہ یہ کام اگر میں نے کیا اس معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس معاشرے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے اس کے نتیجے میں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تو جب آپ یہ والا کام کر لیں گے تو آپ پر آزمائش نہیں آئے گی۔ آپ اگر شریعت پر کامل عمل کریں گے تو خواہ مسلمان معاشرہ ہو خواہ کافر معاشرہ ہو، آپ پر یہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ آپ کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے ہاتھوں، آپ کے کاروبار کو جو ہے وہ آپ کے اپنے دوست و احباب کے ہاتھوں نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی زندگی مسلمان معاشرے میں بھی اجیرن ہو سکتی ہے اور کافر معاشرے میں بھی اجیرن ہو جائے گی اگر آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں بس یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس آزمائش کے ڈر سے، ان خطرات کے تدارک کے لیے، اس فرکشن سے بچنے کے لیے کوئی فرد یا کوئی جماعت کوئی ایسا رستہ اختیار کر لیتی ہے کہ جس میں یہ فرکشن پیدا ہونے کا احتمال باقی نہ رہے، تو یہ شریعت پر کمپرومائز کیے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ دین کو ہاتھ سے دیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اصل میں وہ اپنی دنیا بنانے کی خاطر، ثمن قلیل کی خاطر دین کے احکامات کو پس پش ڈال کر ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آزمائش اگر نہیں آ رہی تو آپ نے اصل میں سودا کر لیا ہے، آپ نے کمپرومائز کیا ہے، آپ نے مداہنت کی ہے، آپ نے دین کا سودا کیا ہے، آپ نے دین کے احکامات پر اپنی دنیا کو ترجیح دی ہے، اور آپ نے اسپیس کریٹ کرنے کے نام پر اپنا دین بیچا ہے۔
اس لیے آپ پر آزمائش نہیں آ رہی. وہ کوئی تحریک ہو, وہ کوئی جماعت ہو, وہ کوئی تنظیم ہو, وہ کوئی ادارہ ہو, وہ کوئی فرد ہو, آزمائش اس پر لازماً آئے گی. اللہ کا پکا ٹھکا اصول ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنتیں تو نہیں بدلا کرتی, تو کیوں نہیں آ رہی آپ پر؟ آپ نے کمپرومائز کیا. آپ صرف اتنے دین پر عمل کرتے ہو جتنا دین سے کوئی آپ سے ناراض نہ ہو. جہاں کسی کی ناراضگی کا خطرہ ہو آپ یو ٹرن لیتے ہو, اور جب آپ یو ٹرن لیتے ہو تو یہ اصل میں وہ جو بھی آپ لوبریکیٹ کر دیتے ہو, وہ فرکشن اب نہیں پیدا ہوتی, اس لیے آپ پر آزمائش نہیں آتی. ویری سمپل, بہت سیدھی سی بات ہے. تو یہ جب آزمائش نہیں آتی آخرت میں, تو جو ہوگا سو ہوگا, وہ تو وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے. دنیا میں مدد کا کوئی امکان نہیں رہا, ختم ہو گیا. تو اسی وجہ سے وہ مدد آئے گی نہیں, اہل ہی کوئی نہیں ہے. ایمان کے دعوے دار تو سبھی ہیں, عمل صالح کا وہ تقاضا ہی کسی نے نہیں پورا کیا کہ اس کے ساتھ مدد آئے اور اس کو خلافت عطا کی جائے. تو یہ ہے در حقیقت جو بس کی گانٹھ ہے, یہ ہے وہ پانی مرنے کی جگہ, کہ یہاں ہم نے جماعتیں کمپرومائز ہوتی دیکھی ہیں, اور ذرا سے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی, تو انہوں نے وہیں پہ ایسی لچک دکھائی کہ وہ تو یعنی ایسی لچک تو بہت کوئی بڑا ایتھلیٹ بھی نہ دکھا سکے, ایسی لچکیں دکھائیں لوگوں نے اور جانیں بچائیں. بہرحال اب جو قرآن مجید بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب میں سب سے پہلے ایک پھر ضمنی سی بات ہے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ جان لے, اللہ لازماً جانے گا, وہ لازماً معلوم کرے گا, وہ ہر حال میں معلوم کر کے چھوڑے گا. اچھا, اب اس پر یعنی یہ ایک کلام کا انداز ہے, ظاہر ہے یہ قرآن مجید ایک خطابی انداز اپنے اندر رکھتا ہے, اور خطابی انداز میں خطاب میں اس طرح کے جو ہے وہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں. میں دیکھوں گا, میں جان لوں گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں پتا اور میں دیکھوں گا تو مجھے پتا چلے گا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کچھ لوگ جو اس طرح کی میں ذرا رسوخ نہیں رکھتے, گہرائی نہیں رکھتے, تو وہ اس طرح کے الفاظ سے پھر بڑے عجیب و غریب نظریات گھڑ لیتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کچھ آج سے 7-8 سال پہلے, ایک 6-7 سال پہلے کی بات ہے, وہ امریکہ سے جو ہمارے کبھی تنظیم کے رفیق بھی رہے ہیں, اب انہیں تنظیم سے بہت چڑ ہے, ہر طرح کی جماعت سے چڑ ہے, ڈاکٹر باسط بلال صاحب. تو وہ جب یہاں پہ اسلام آباد انہوں نے ان کا ایک حلقہ سا بنا, تو جو لوگ ان کے ساتھ قریب گئے تو وہ عجیب عجیب جو باتیں ہوئیں ان میں, تو ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو پھر یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجربات سے سیکھتا ہے, اللہ کو بھی چیزیں معلوم نہیں ہوتی, پھر رفتہ رفتہ اسے معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے لیے جو آیات وہ پیش کرتے تھے ان میں سے ایک آیت اس طرح کی بھی تھی, فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اس طرح کی آیات پیش کرتے تھے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو, ویسے تو میں نے اس وقت بھی چند باتیں عرض کی تھیں, تو وہ پھر انہیں کافی یعنی دلیل کا جواب تو نہیں دیا تھا, لیکن جو ہمارے مشترک دوست ہیں ان کے سامنے گلے شکوے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بالکل بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دوسری یعنی بہت سی جگہیں, میں صرف ایک مقام قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور یہ جو آیات ہیں, یہ آیت ہے, یہ سورہ آل عمران کی 154-155 نمبر آیات ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے. آغاز میں یہ بتایا گیا, اس میں جو واقعے کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہیں اپنی جانوں کی, یعنی غزوہ احد زیر بحث ہے, اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دامن رحمت کی لپیٹ میں لے لیا تھا, ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی تھی. کچھ لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی. جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی اس مشورے میں کوئی فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی حق ہے یا نہیں, ہم سے بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, یہ اپنے جی میں جو چھپا رہے ہیں وہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے. اچھا, جی میں کیا چھپا رہے ہیں؟ یقولون, اصل میں ان کے دل میں یہ ہے, یہ کہہ یہ رہے ہیں, لو کان لنا من الامر شیء, اگر فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا, ما قتلنا ہا ہنا, ہم یوں قتل نہ کیے گئے ہوتے, یعنی جس طرح 70 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ایسا نہ ہوتا. قل لو کنتم فی بیوتکم, اے نبی ان سے کہیے کہ آپ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم,
تو جن لوگوں پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، یعنی مرنا جن کا طے شدہ تھا، وہ اپنے گرنے کی جگہوں پہ، جس جگہ پہ گر کے مرنا تھا انہوں نے اس جگہ پر خود پہنچ گئے ہوتے، وہ آٹو پہ وہاں پہ پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ معلوم کر لے، اللہ آزما لے ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور چھانٹ لے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ تو اللہ کر لے. لیکن اگلی بات، واللہ علیم واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. تو جب وہ ہے تو وہ اب اور کیا معلوم کرے گا؟ تو معلوم اسے ہے، وہ جان لے کا مطلب یہ اس کے جاننے کی ایک سطح وہ ہے نا، جو وہ عالم تکوینی میں تو اسے سب معلوم ہے، اس عالم تشریح میں وہ جان لے، یعنی یہ وہ سطح ہے جہاں انسان کے جاننے کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانی لیول ہے، اور اس سطح پر بھی آ کے اللہ جاننا چاہتا ہے. اس سطح پہ تو وہ جانتا ہی ہے، تکوین کی سطح پہ اسے معلوم ہی ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے پناہ کچھ نہیں. لیکن یہ کہ عالم اسباب کی سطح پر بھی نکھیڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جو اس نے فیصلے کرنے ہیں وہ تمہاری عقل کے مطابق بھی ان کو جسٹیفائی کرنا ہے، تو وہ تمہارے لیول پر بھی آ کے جاننا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس نے یہ سارا جو بھی اسٹیج لگایا ہے کہ تمہاری فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی ہے، اور اس کے نتیجے میں جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ کھلا ہے، اور جن کے دلوں میں سچ تھا وہ نمایاں ہوا ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے. تو بہرحال یہ ایک جو یہ اشکال لوگوں کو پیدا ہو جاتا ہے کہ فلا یعلمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا تو اب اس کو معلوم ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم رہے گا. لیکن یہ کہ عالم اسباب کی سطح پہ تاکہ معلوم ہو جائے، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے، اور اس کو اللہ نے اپنی طرف جو ہے یہاں پہ نسبت دے دی. جیسے بعض جگہوں پہ اللہ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے. تو غیب کیا ہے؟ اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا غیب ہے؟ جب جانتا ہے تو غیب کہاں ہوا؟ تو یہ ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت یعنی جو تمہارے لیے غیب ہے اور جو تمہارے لیے ظاہر ہے اس سب کو وہ جانتا ہے. تو اسی طرح یعنی تمہاری سطح پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو جاننا چاہتا ہے، اسے نکھیڑنا چاہتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو کچھ اور واقعات ہیں، خاص طور پر یہ جو آئے ہیں سورہ آل عمران ہی میں، انہی کی روشنی میں یہ بات کھل جائے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے، اور یہ کتنی بڑی آزمائش تھی سورہ آل عمران میں جس کا ذکر ہے، اور جس میں یہ بتایا کہ یہ تو بہت یعنی ایک فتح، ایک مسلمانوں کی ساکھ کا مسئلہ تھا. غزوہ بدر میں جس طرح اسے یوم الفرقان بنایا، اور 313 نہتوں کے ہاتھوں 1000 کا جو کیل کانٹے سے لیس لشکر تھا اس کو شکست فاش سے دوچار کیا، وہ یوم الفرقان بن گیا. تو اس کے 13 مہینے کے بعد اگر آپ کو اس طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے تو عام آدمی کے ذہن سے آپ کی وہ جو ساکھ بن گئی تھی وہ اکھڑ جاتی، وہ ہوا اکھڑ جاتی. یہ بہت بڑا نقصان ہے، اجتماعی طور پہ نقصان ہو گیا. یہ کیوں اللہ نے اس سطح کا نقصان کروایا؟ اس کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، آج تیری کل میری، آج تو جیتا کل وہ جیتے گا، یہ الٹ پلٹ ہم کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے، کبھی فتح کے ذریعے سے کبھی شکست کے ذریعے سے تم میں سے ایمان والوں کو چھانٹے، اور تم میں سے اپنے گواہ جو اس کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے ہیں ان کو چھانٹ کر علیحدہ کر دے. تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت پر فائز کرے اور کچھ کا ایمان اس کو علم نشرح کر دے، لوگوں کے سامنے آ جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو شکستیں ہوتی ہیں، جو شکست و ریخت ہوتی ہے، جو اپنی جو قریب جو ہے وہ لوگ دھوکے بازیاں کرتے ہیں، جو آپ کو جو ہے چکر دے جاتے ہیں، جو فراڈ کر جاتے ہیں، جو دشمن کے علاقار ہوتے ہیں، آپ کی صفوں میں گھسے ہوتے ہیں، وہ کیسے کھلیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آزمائش آئے گی تو پتہ چلے گا کون آپ کا صرف رشتہ داری ہے اور کون آپ کا حقیقی جو ہے وہ نظریاتی بھائی ہے. یہ تو آزمائش آئے بغیر پتہ نہیں لگے گا.
تو یہ ہم نے دن اس لیے الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ تم میں سے ایمان والوں کی چھانٹی کریں. اچھا اسی کو آگے پھر اور بھی انداز میں بتایا وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر ایمان والوں کو علیحدہ کر دے, کافروں کو علیحدہ کر دے. اب یہ مختلف جو ہے انداز ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے جو اس چھانٹی کو جن الفاظ میں بیان کیا, یعنی چھانٹی تو ہوگی اور چھانٹی آزمائش کے ذریعے سے ہوگی, تو چھانٹی کس کس کے درمیان ہوگی, تو میرے سامنے 4 جو ہے نا وہ کم از کم اس کے لیے جو ہے وہ اسلوب آئے ہیں. ایک یہ کہ صادقین اور کاذبین کی چھانٹی ہوگی. صادق کون ہے, کاذب کون ہے, اس آزمائش سے پتہ چلے گا. دوسرا جو کہا مومنین کون ہے, منافقین کون ہے, اس آزمائش سے پتہ چلے گا. تیسرا کہا مومنین کون ہے, کافرین کون ہے, اس آزمائش سے پتہ چلے گا. اور چوتھا کہا طیب کون ہے, خبیث کون ہے, اس آزمائش سے پتہ چلے گا. تو صادقین اور کاذبین کے لیے تو یہیں آ گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ جان لے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں, یہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد آ گیا مومنین اور منافقین, آگے چل کے اسی رکوع میں یہ بھی مل جائے گا آپ کو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اسی آزمائش سے پتہ چلے گا ایمان والے کون ہیں, منافق کون ہیں. اور یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کو کہا کہ جو وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اب ایمان اور کافروں کو آمنے سامنے کر دیا. اور اس سورہ آل عمران میں ہی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے اس حال میں جس پر کہ وہ ہیں, یعنی آزمائش کے بغیر چھوڑ دے, یعنی ان کے دنوں کی گردش لائے نہ, انہیں فتح ہی سے امکنار کر دے, ان کو ایک معجزانہ مدد ہو جائے اور وہ جو ہے سرخرو ہو جائے. نہیں, ایسا اللہ نہیں ہے. وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. اور وہاں پہ پھر اس چیز کو نمایاں کیا کہ دیکھو یہ چھانٹی کیسے ہوگی, یہ غیب سے اللہ خبر نہیں دے گا, یہ چھانٹی انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ہوگی. اور وہاں اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي رُسُلَهُ مَن يَشَاءُ, غیب کی باتیں بتانے کے لیے اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے, جن کو چاہتا ہے ان کو رسول بنا لیتا ہے, ان کو پھر غیب کی خبریں بتاتا ہے. تمہیں غیب کی خبریں اللہ نہیں بتائے گا, اور ان کو پھر وہ بتائے گا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, تمہارا کام یہ ہے, اور تم وہ ایمان لا کے وہ تقاضے پورے کرو, باقی تمہاری چھانٹی اس آزمائش کے ذریعے سے ہوگی. تو آزمائش کے بغیر چھانٹی نہیں, آزمائش کے بغیر خبیث و طیب کی پہچان نہیں, آزمائش کے بغیر منافق اور مومن کی پہچان نہیں, آزمائش کے بغیر کافر اور مومن کی پہچان نہیں, آزمائش کے بغیر سچے اور جھوٹے کی پہچان نہیں. تو یہ بھول جاؤ کہ آزمائش کے بغیر تمہیں جنت ملے گی, اور یہ بھول جاؤ کہ آزمائش کے بغیر تمہیں نصرت مل جائے گی. آزمائش ہونے کے بعد, کھرا کھوٹا نکھرنے کے بعد, مومن کافر نکھرنے کے بعد, مومن منافق نکھرنے کے بعد, خبیث طیب نکھرنے کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی. اور اللہ کی نصرت کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی جب اللہ کی نصرت آئے گی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت آئے گی اور یعنی فتح حاصل ہو جائے گی, تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نصرت اور فتح کے ساتھ تم دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا, کے لوگ فرائیت الناس یدخلون, کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں آپ اگر دیکھیں تو آزمائش چلتی رہی, پورا مکی دور اسی آزمائش میں بیتا. وہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ تشریح, وہ قرآن مجید کے وہ مقامات دیکھیں گے. پھر آپ مدینے آئے, آپ نے دیکھا یہ سورہ آل عمران میں ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب ابھی وہ فتح والی نصرت نہیں آئی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدینے میں آ کے دین قائم ہو گیا تھا, نہیں بھائی, ابھی تو آزمائش ہی پوری نہیں ہوئی, تو دین کدھر قائم ہو گیا تھا. تو ابھی سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی آزمائش جاری ہے. سورہ احزاب میں ہم دیکھیں گے ابھی وہ سن 6 کی ہے, اس میں آزمائش ابھی جاری ہے. تو یہ تو سن 4-5 میں وہ آزمائش ابھی جاری ہے. یہ فتح کہ جس کے نتیجے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوا ہے, اور یہ نصرت اللہ کی یہ تب حاصل ہوئی ہے
جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ ہوا ہے، جب اس صلح حدیبیہ ہوئی تو حضور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1800 بندہ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، اور 2 سال کے بعد جب آپ مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو 10,000 بندہ تھا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو 13 اور 6 19 سالوں کی محنت کا ثمر 1800 بندہ، اور جب فتح آ گئی ہے تو اس فتح کے بعد 2 سالوں میں 10,000 بندہ۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فتح تب آتی ہے کہ جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں، اور حضور کی زندگی میں وہ فتح صلح حدیبیہ ہے، نہ کہ ہجرت مدینہ۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو تو کمپیوٹر پہ جو فیڈ کر دیں وہ تو اس سے نہیں ڈیلیٹ ہوگا، لیکن یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ اپنا اللہ نے جو ان کو ایک نیچرل انٹیلیجنس دی ہے، اس کی روشنی میں اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر وہ اس معاملے میں کانسیپٹ اپنا بالکل بڑی آسانی سے کلیئر کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو نصرت آتی ہے، جس کے نتیجے میں فتح ہوتی ہے اور دین غالب ہوتا ہے، مسلمانوں کو تمکن اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی۔ یہاں پہ میں آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور جو چیز ہم پر بالکل واضح ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ آزمائش لازم ہے، اور آزمائش سے چھانٹی ہونی ہے، اور جب چھانٹی ہو چکی ہوتی ہے کھرے اور برے کی، اچھے اور برے کی، منافق اور مومن کی، اور سچے اور جھوٹے کی، اور کافر اور مومن کی، اور خبیث اور طیب کی، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور فتح حاصل ہوتی ہے، اس سے پہلے نصرت نہیں آتی۔ باقی یہ کہ غیر اللہ سے نصرت کا کیا وہ ہے، وہ پہلے لیکچر میں آ چکا ہے، تو آج اس حصے کا یہیں تک مطالعہ ہمارا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے یہ مطالعہ جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔